اب آئیے 6 آیتیں سورہ عبس. کلا انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے. تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے، یاد دہانی. ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی. اسے ایک چیز معلوم تھی، کوئی بھول گیا، یاد کرانا. جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا. اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد. اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے. یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. البتہ ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے. ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں. ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے. ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہے. لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے. شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا. حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے. پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چمک اٹھتی ہیں. تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو. اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو ذرا سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر. وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے، کلا انہا تذکرہ. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے، جو تذکرہ ہے، یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے. فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک. بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ،
جو نہایت باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ کے. یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی اب جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ. یہ تو اس ام الکتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے. یہ 6 آیتیں ہو گئی. اب آئیے 8 آیتیں جو آپ نے سنی، بہت خوبصورت قرات تھی ماشاءاللہ. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، نہیں، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. وقع یقع کے کیا معنی ہے؟ اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا. یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے. سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے. آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے. اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکیوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر. یہ بلیک ہولز کا تصور. اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. انہ لقرآن کریم. یہ بہت باعزت قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں. اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں. بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا. اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ. لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبتیں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی. مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے استخاں پیش سگا انداختے. ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس ہے وہ کھینچ لیا ہے. ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا. ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں. علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات. قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر. یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر. ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی. وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. یہ ہے اصل شے. معاذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگا انداختے. تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا.
چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو، قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ، سب اساطیر الاولین ہیں، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا. حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. اس سے اعتبار سے غور کیجئے. اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں. دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلاں تم گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے.